ذرا تصور کریں ایک قید خانے کا جہاں ہر طرف اندھیرا اور مایوسی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں امیدیں دم توڑ دیتی ہیں، لیکن انہی دیواروں کے پیچھے ایک ایسی ملاقات ہونے والی تھی جو نہ صرف کچھ لوگوں کی زندگی بلکہ تاریخ کا رخ بدلنے والی تھی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دو آدمی ہیں جنہیں ان کے خواب بہت پریشان کر رہے ہیں۔ وہ جواب چاہتے ہیں لیکن سچائی تک پہنچنے کا راستہ ایمان کے ایک امتحان سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہیں پر ہماری کہانی کے کردار سامنے آتے ہیں، دو قیدی جو اذیت میں ہیں اور ایک نوجوان یوسف جس کے پاس شاید ان کی رہائی یا پھر ان کی بربادی کی چابی ہے۔ پہلا قیدی یوسف کے پاس آتا ہے اور اس کی آواز میں آپ کو ایک ڈر محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسے خواب کے بارے میں بتاتا ہے جو اسے سونے نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی ٹوکریاں ہیں جو زندگی کی علامت ہیں، لیکن پرندے انہیں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا خوفناک خواب تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ دونوں آدمی جو بالکل بے بس ہو چکے ہیں اپنی ساری امیدیں یوسف سے جوڑ لیتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ جو بھی تعبیر ہوگی ہمیں منظور ہے، بس ہمیں اس بے یقینی سے نکالو۔ لیکن یوسف انہیں فوراً وہ جواب نہیں دیتے جس کی انہیں تلاش تھی۔ وہ اس صورتحال میں ایک بڑا موقع دیکھتے ہیں، صرف خوابوں کی تعبیر کا نہیں بلکہ ان کے پورے عقیدے کو چیلنج کرنے کا۔ تو اب یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں رہی بلکہ ایمان کا ایک امتحان بن گئی۔ یہاں پر دو مختلف دنیایں ٹکرا رہی تھیں۔ ایک طرف قیدیوں کے خدا تھے، یعنی پتھر کے ٹھنڈے بے جان بت جنہیں انسانوں نے خود بنایا تھا، اور دوسری طرف یوسف کا خدا تھا، ایک جو نظر نہیں آتا لیکن سب کچھ جاننے والا خالق ہے جس کا علم ان دیواروں سے بہت بلند ہے۔ پھر یوسف ایک ایسا سوال کرتے ہیں جو سیدھا ان کے عقیدے کی جڑ پر لگتا ہے۔ سوال بہت سادہ لیکن گہرا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھر کا ایک بے جان ٹکڑا جسے تم نے خود بنایا ہے وہ کائنات کے چھپے ہوئے راز جانتا ہو؟ یہ سوال ان کے ہر اس یقین کو چیلنج کر رہا تھا جسے وہ سچ مانتے تھے۔ یوسف صرف باتوں پر نہیں رہتے، وہ ایک ثبوت بھی دیتے ہیں۔ وہ ایک بڑا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا آج کا کھانا تم تک پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹی سی نشانی تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا علم انسان یا پتھر سے نہیں بلکہ بہت بلند ذات سے آتا ہے۔ یوسف یہ بات بالکل صاف کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ علم مجھے میرے رب نے سکھایا ہے اور یہ ایک تحفہ ہے جس کا مقصد دوسروں کی رہنمائی کرنا ہے۔ تو اب جب ساری بات سامنے آ گئی تو کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر پہنچ جاتی ہے۔ قیدیوں کو اب ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ یوسف کا ثبوت دیکھنے کے بعد کیا وہ ان خداؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے جن کی وہ زندگی بھر پوجا کرتے آئے تھے؟ یوسف کی باتیں پہلے قیدی کے دل میں اتر جاتی ہیں۔ اسے ایک دم احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی ایک بے جان پتھر کی پوجا میں گزار دی۔ وہ بھاری دل سے مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یوسف کا خدا ہی سچا ہے، چاہے وہ نظر نہ بھی آئے۔ دوسرے قیدی کا معاملہ تھوڑا منطقی تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ ہمارے بتوں کی آنکھیں تو ہیں پر انہوں نے ہمیں کبھی کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس کا خدا نظر نہیں آتا پھر بھی اس کی طاقت یہاں اس جیل میں محسوس ہو رہی ہے۔ اور بس اسی لمحے وہ دونوں ایک ہو گئے۔ انہوں نے مل کر اپنے پرانے خداؤں کو چھوڑا اور اپنے نئے ایمان کا اعلان کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا لمحہ تھا جو اس قید خانے کے اندھیرے میں پیدا ہوا۔ اب جب ایمان کی بات پکی ہو گئی تو یوسف اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن جو سچائی وہ بتانے والے تھے وہ کسی دو دھاری تلوار سے کم نہیں تھی۔ ایک قیدی کو انہوں نے آزادی کی خوشخبری سنائی کہ وہ بادشاہ کے پاس واپس جائے گا، اور دوسرے کو ایک خوفناک خبر سنائی، سزائے موت کی۔ اس ایک لمحے میں اس جیل کی کوٹری میں خوشی اور غم ایک ساتھ اتر آئے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی نان بھائی تو جیسے دہل گیا۔ وہ گھبراہٹ میں چیخنے لگا کہ نہیں، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، یہ تو میں نے مذاق میں کہا تھا۔ یہ اس کی آخری کوشش تھی کہ وہ کسی طرح اس تقدیر سے بچ جائے، لیکن یوسف نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، جس بات کا فیصلہ ہو چکا وہ ہو کر رہے گا۔ خواب سچا تھا یا جھوٹا اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تقدیر لکھی جا چکی تھی۔ کہانی کا اختتام قریب ہے، لیکن یوسف ان آدمیوں کو مایوسی میں نہیں چھوڑتے۔
وہ کچھ ایسے آخری الفاظ کہتے ہیں جو ان کے انجام کو ایک نیا مطلب دے دیتے ہیں۔ جس آدمی کو موت کا سامنا تھا، یوسف اسے ایک بالکل الگ زاویہ دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، دیکھو موت تو آنی ہے، لیکن تمہارا نیا ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ خاتمہ نہیں بلکہ اپنے رب کے پاس ہمیشہ کے سکون کی طرف ایک سفر ہے۔ اور آخر میں یوسف اپنے مستقبل کے لیے ایک راستہ بناتے ہیں۔ وہ اس قیدی سے جو آزاد ہونے والا تھا ایک چھوٹی سی مگر بہت اہم درخواست کرتے ہیں۔ جب تم بادشاہ کے سامنے دوبارہ جاؤ تو مجھے یاد رکھنا، اسے یاد دلانا کہ ایک بے گناہ آدمی اس قید خانے میں قید ہے۔ یہ صرف ایک التجا نہیں تھی بلکہ ان کی اپنی کہانی کے اگلے باب کا آغاز تھا۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کو اپنی تقدیر کا پہلے سے پتہ چل جائے تو کیا یہ علم اس کے ایمان کو مضبوط کرے گا یا اسے توڑ کر رکھ دے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس پرانی کہانی کو ہماری اپنی زندگیوں سے جوڑتا ہے۔